شان حیدر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جناب, حکم کریں. کیسے ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ. قبلہ بہت زبردست مناظرہ, تھوڑا سا میرا مس ہو گیا تھا لیکن جو اس کا سیکنڈ پارٹ تھا میں نے ضرور دیکھا, بڑا اچھا تھا. اور انشاءاللہ یہ نیکسٹ بھی جب ہوگا تو اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب جو ہے نا وہ ابراز صاحب لے کے آتے ہیں. اچھا قبلہ, 2-3 کوشچن آپ سے پوچھنے ہیں. ایک تو مہربانی یہ کر کے ذرا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے مطابق تھوڑے سے قربانی کے مطابق کچھ بتا دیجیے. قربانی کے مطابق یعنی جو عید الاضحیٰ ہے اس کے متعلق بتا دیجیے گا. پھر اسی سے ریلیٹڈ جو ہمارے جو دوسرے جو فقہ کے لوگ ہیں ان کے اندر ایک روایت ہے کہ وہ جی بال اور ناخن نہیں کاٹتے یکم کے بعد. کیا ہمارے ہاں بھی ایسی کوئی چیز ہے موجود کہ ہمارے اس میں کوئی روایت ایسی موجود ہو کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ بال اور ناخن نہ کاٹے یکم کے بعد؟ یہ بتا دیجیے گا. یعنی جو حج پہ جاتا ہے نا, جو حج پہ جاتے ہیں, جو انسان محرم بنتا ہے وہ بال اور ناخن نہیں کاٹتا نا. وہ تو ہے. ہاں وہ جب کاٹے گا تو جب احرام سے نکلے گا تو وہ کاٹے گا. تو یہ عام لوگ جو اپنے شہروں میں ہے نا, کوئی لاہور میں, ہاں ادھر جو جتنا مرضی آپ بال بنوا دیں, آپ ناخن کاٹیں, اس میں کوئی منع نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. قربانی سے اس کا تعلق ان کے ہاں بخاری میں حدیث ہے, تو ان کے ہاں تو یہ روایت چل رہی ہے. میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایسا کچھ ہے تو نہیں. ہمارے ہاں اس طرح کوئی حکم میں نے نہیں دیکھا, میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بال نہ بنوائیں نا, یہ تو کوئی ہے نہیں. اوکے جناب, چلیں جناب, تھینک یو دونوں حضرات. اچھا ایک سوال. آپ نے جو آپ کا جمعے پر مناظرہ تھا وہ سندھ کے جو عالم تھے ان سے آپ کا جمعے کا مناظرہ تھا, اس میں آپ نے نا ایک بتا رہے تھے کہ یہ جمعے کا جو انڈر دی اتھارٹی آف خلیفہ ہونا, صرف اس کی اتھارٹی میں واجب ہونا, یہ ان کے ہاں بھی روایت ہے اہل سنت کے ہاں بھی. اس کا آپ ریفرنس دینے لگے تھے تو اس دوران وہ بول پڑے, پھر آپ کو ریفرنس آپ کا مس ہو گیا تھا. ان کے کتب میں حدیث نہیں ہے, ان کا اجماع ہے اس مسئلے پہ. حدیث کچھ بھی نہیں, ان کے ہاں اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ جمعے کا حق صرف خلیفے کو ہے, ٹھیک ہے نا. ان کے ہاں اس مسئلے پہ جو ان کے بہت مختلف کتابوں میں. اب ان کے پاس خلیفہ ہے نہیں, اب وہ کس طرح نماز جمعہ پڑھاتے ہیں مجھے نہیں معلوم, ٹھیک ہے نا. خلیفہ کچھ بھی نہیں. اللہ کو جزائے خیر دے دونوں حضرت کو. تھینک یو سر, بہت مہربانی. تھینک یو. اوکے ناظرین محترم, آپ سب کو بڑا شکریہ, پروگرام اچھا رہا. آپ بس کافی ہے بھائی, کافی ہے چودھری صاحب, کافی ہے چودھری صاحب. کون ہے بھائی, کوئی اہم بھائی آدمی آیا, کسی کو لے کے آئے, کس کو لے کے آئے آپ؟ کون ہے؟ کون ہے بھائی, کیا نام ہے؟ اسماعیل کون ہے بھائی؟ مجھے تو کوئی اسماعیل نظر نہیں آ رہا بھائی. جی پیر اسماعیل صاحب تھے, میرے خیال میں چلے گئے ہیں. پیر اسماعیل ہے لیکن ان کا کیمرہ آف ہے, چھوڑ دیں بھائی. محترم ناظرین, آپ کے پارٹیسپیشن کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام پہ جان مال قربان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں حب دنیا سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور آخرت کی طرف, عمل صالح کی طرف رغبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہ ایمان کا بہت بڑا منزل ہے کہ انسان دنیا سے محبت چھوڑ دے اور آخرت کی طرف اس کا توجہ ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ بہت جلد آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور کبھی ادھر واپس نہیں آئیں گے, اور جس منزل کی طرف آپ جا رہے ہیں وہاں پر اس دنیا میں آپ لوگ آپ کو محبت کرتے ہیں, آپ کی شہرت ہے, آپ کی بدنامی ہے, آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, اس کا کوئی فائدہ وہاں پر نہیں ہوگا. وہاں پر کس چیز کا فائدہ ہوگا؟ آپ کے ایمان کا, آپ کے عمل صالح کا فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہے کہ جو شخص موت کو یقینی جانتا ہے اور موت سے غافل نہیں ہے تو وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا, کیونکہ یہ تو ایک ٹرین اسٹیشن ہے. بہت جلد اس ٹرین اسٹیشن سے ہم اس ٹرین میں سوار ہوں گے اور پھر کبھی ادھر نہیں آئیں گے, اسٹیشن میں کبھی نہیں آئیں گے, ہم کہیں اور جا رہے ہیں. تو اہم تو وہ ہے. اب آپ لوگ ادھر, ہم سب لوگ بیٹھے ہیں اس اسٹیشن کو جھاڑو لگانے میں, اس اسٹیشن کو سنوارنے میں, اور اسٹیشن کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے میں لگے ہوئے. حالانکہ بہت جلد ٹرین میں ہم سوار ہو کے نکل جائیں گے, اور اپنی مرضی کے بغیر زبردستی ہمیں ٹرین میں بٹھایا جائے گا, اسے چلے جائیں, ٹھیک ہے نا. یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ نہایت ہی حماقت ہے نا. پیسے جمع کرو, یعنی ٹرین اسٹیشن کو زیادہ سے زیادہ صوفے خرید کو ادھر لگاؤ کہ میں ٹرین ادھر بستر لگاؤ, ادھر سونے کے مثلا سونا چاندی جمع کرو اس ٹرین اسٹیشن, حالانکہ بہت جلد نکل جائیں گے اور خالی ہاتھ نکل جائیں گے. یہ بیوقوف ہے کہ نہیں؟ عاقل انسان جو کچھ کامن سینس ہو, اس کی کامن سینس ہو. جماعت عمریہ ہم کہتے ہیں نا عقل نہیں, عقل ہی نہیں ہے بھائی. کیسا عقل ہے؟ ابو بکر اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر ابو بکر عمر کے پیچھے پڑے. کوئی
یہ تو عقل کی بات ہی نا، عقل سے تو بنتی ہی نہیں نا، پاگل پن. دیکھیں تو ہم سب پاگل ہیں، عقل کی ہم اتباع نہیں کرتے، کیونکہ عقل تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ بہت جلد جانے والے ہیں اور پتہ نہیں آج ہی جائیں گے. کتنی وہ 10 سال بھی ہو نا، 10 سال بھی ایک لمحے کی طرح ہے. پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھیں، آپ کے پیچھے جو عمر گزر گئی 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال جو گزر گئی ہے، ایک پلک مارنے کی طرح گزری نا، ایک سیکنڈ کی طرح گزری. یہ آگے بھی جتنے سال آپ کے باقی ہیں وہ معلوم بھی نہیں کہ باقی ہیں، زیادہ بھی باقی ہوں تو وہ بھی ایک پھلک مارنا ایک سیکنڈ کی طرح گزر جائے گا. یعنی بہت جلد ٹرین کا دروازہ کھلے گا اور زبردستی آپ کو دھکیلا جائے گا، نکل جاؤ یہاں سے، جاؤ. اور آپ ادھر سے کچھ بھی نہیں لے جانے کی اجازت نہیں ہے. کیا آپ کے ساتھ رہے گا؟ آپ کے نیک اعمال، آپ کی عبادت. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ دنیا آپ کو دھوکہ دے گی. یہ دنیا کیسے دھوکہ دے گی؟ کہتے ہیں ٹرین کی طرف نہیں سوچنا. جو ٹرین پہ آپ نے سوار ہو کے جانا ہے ہمیشہ، اس کی طرف سوچنا ہی نہیں. جی ادھر آپ نے ہمیشہ رہنا ہے. اور میرے لیے محنت کرو، میں ٹرین اسٹیشن کے لیے محنت کرو، میرے لیے مجھے سنوارو، مجھے آباد کرو. اور نہ اس نے پہلے جن لوگوں نے اس کی خدمت کی اس کو سنوارنے کی کوشش کی، نہ ان کا ہوا ہے، نہ ان کے ساتھ وفا کیا، اور نہ آپ کے ساتھ وفا کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ بے وفا، پورا بے وفا ہے. تو میرے محترم ناظرین، اس صورت میں عاقل آدمی، سوچ سمجھ والا آدمی کیا کرے گا؟ سوچ سمجھ والا آدمی کہے گا کہ لعنت ہے دنیا پر کہ جو مجھے میری منزل سے غافل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو میرا دشمن ہے. میں تو اس ٹرین پہ سوار ہونے والا ہوں جس ٹرین کا نام ہے موت، جس ٹرین کا نام ہے وفات. میں تو اس پہ بہت جلد سوار ہونے والا ہوں، اور میں ادھر تو اس ٹرین اسٹیشن میں کبھی واپس نہیں آؤں گا. اور میرے بچے، میرے اولاد، وہ بھی یہاں سے آئیں گے، یہ بھی ادھر ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو میرا جو ہمیشہ کے لیے منزل ہے وہ ٹرین میں سوار ہونے کے بعد میں وہ تو ادھر جا رہا ہوں. یہ ٹرین مجھے ادھر لے کے جائے گی، بہت جلد لے کے جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو ادھر مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ جہاں پہ میں ہمیشہ رہوں گا، ادھر میری آرام یا میری درد کس چیز سے ہوگی؟ تو درد وہاں پہ کس چیز سے ہوگی؟ گناہ سے درد ہوگی. یہاں کا گناہ، یہاں کا جھوٹ بولنا، لوگوں کا مال کھانا. ٹھیک ہے نا؟ وہاں کا کیا ہے؟ وہاں پہ جہنم کی آگ ہے. جہنم کی آگ ہے جس کا آپ برداشت، دنیا کی آگ کا برداشت نہیں کر سکتے. ہم کر سکتے ہیں بھائی؟ نہیں کر سکتے نا. ایک کیل یہاں پہ لگے برداشت نہیں کر سکتے نا. کیل ہاتھ پہ لگے، پیر پہ لگے، اف، کیل اندر گھس جائے، آپ کی چیخ آسمان تک پہنچے. کالج نہیں جائیں گے، جاب پہ نہیں جائیں گے، اسکول نہیں جائیں گے، کاروبار پہ نہیں. کیوں ہوا بھائی؟ کیل لگا ہے اس کے پیر میں، اس کے ہاتھ میں کیل لگا ہے، اس کے بازو میں کیل آج ایک لگا ہے، یا ایک سوئی لگی، چٹی لے لی اس نے، درد ہوا ہے، تکلیف ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہت سخت چیخ نکل آئی، بہت چیخ نکلتا بھی ہے. تو وہ تو آخرت کی آگ ہے، آخرت کی وہاں پہ عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے شدید عذاب، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہایت بے انتہا لذتیں ہیں، شہوتیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس منزل کے لیے ہم کام کریں نا. یہ اہل بیت علیہ السلام کا پیغام، یہ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم کون ہیں، کہاں پر ہیں، ہم کس لیے ادھر ہیں، ہم کس لیے ادھر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم اس لیے ادھر نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کریں اور دنیا سے محبت کریں. ہم اس لیے ہیں کہ یہاں پہ ہم دنیا کا دھوکہ نہ کھائیں. دنیا جو چمکتی ہے، ہمیں فریب دینے کی کوشش کرتی ہے، اس کی چمک ہمارے عقل کو، ہماری شعور کو، ہماری آنکھوں کو اندھا نہ بنائے. سوچ رہے ہیں؟ نہیں سوچ رہے آپ. سوچنا بیکار ہے، کہتے ہیں جی، سوچنا بیکار ہے. کیونکہ سوچیں گے تو پھر تو گناہ چھوڑنا پڑے گا. سوچیں گے، سوچنا بہت خطرناک چیز ہے. سوچیں گے، فکر کریں گے نا، پھر گناہ چھوڑنا پڑے گا، پھر لائف سٹائل چینج کرنی ہوگی. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، عاقل وہ ہے. اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ میں فرمایا ہے کہ موت کو اپنے سامنے، موت کو اس طرح سامنے ہونا چاہیے. موت انسان کے اس طرح، جیسے میرا ہاتھ تمہارے سامنے ہے نا، میرے سامنے، اس طرح تم اس کو قریب دیکھو، اس منزل کو. اور بہت سخت منزل ہے، بہت ہی سخت منزل ہے، اور بہت ہی خوبصورت منزل ہے. سخت اس کے لیے جو سب کچھ اپنا چھوڑ کے جا رہا ہے اور یہاں سے اس کے سوائے گناہ کے کچھ نہیں لے کے جا رہا. خوبصورت اس کے لیے ہے جو پہلے ہی تیار ہے بھائی جانے کے لیے، پہلے سے تیاری کی، اپنے بقا کی منزل ہے، آخرت کی منزل ہے، خلود کا منزل ہے، اس کا ایٹرنیٹی کا جو گھر ہے، اس کے لیے اس نے بہت تیاری کی یہاں پر. اوہ سبحان اللہ، کتنا پیارا شخص ہے، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص. اس کے لیے تو بہترین چیز ہے موت. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہاں، کیا کرنا ہے ہم نے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟
اب خود سوچ لیں، کم از کم کوئی فکر کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما. اس چینل کا بانی میرے والدہ گرامیہ، میرے والدہ گرامی، اس کے لیے اور اپنے اموات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ. آتل الزہرا سلام اللہ علیہا پر لعنت بے شمار. محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات. اللہم صل علی محمد و